السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج بھی میں چند بدری صحابہ کا ذکر کروں گا. ان میں سے پہلے ہیں حضرت عامر بن ربیعہ. ان کا خاندان حضرت عمر کے والد خطاب کا حلیف تھا، جنہوں نے حضرت عامر کو متبنہ بنایا ہوا تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ پہلے عامر بن خطاب کے نام سے مشہور تھے، لیکن جب قرآن کریم نے ہر ایک کو اپنی اصلی آباء کی طرف انتساب کا حکم دیا تو اس کے بعد عامر بن خطاب کی بجائے اپنے نسبی والد ربیعہ کی نسبت سے عامر بن ربیعہ پکارے جانے لگے. یہاں ان لوگوں کے لیے اس بات کی وضاحت ہو گئی ہے جو بچے اڈاپٹ کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے، عزیزوں کے، اور بڑے ہونے تک ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے اصل والد کون ہے، اور شناختی کارڈ وغیرہ، سرکاری کاغذات وغیرہ پر بھی اصل والد کے نام کے بجائے اس والد کا نام ہوتا ہے جس نے ان کو اڈاپٹ کیا ہوتا ہے. اور پھر بعد میں اس وجہ سے بعض مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر لوگ خطوط لکھتے ہیں کہ اس طرح کر دیا جائے، اس طرح کر دیا جائے. اس لیے ہمیشہ قرآنی حکم کے مطابق عمل کرنا چاہیے، سوائے ان بچوں کے جو اداروں کی طرف سے ملتے ہیں یا لیے جاتے ہیں، اڈاپٹ کیے جاتے ہیں، اور ان کے والدین کے بارے میں بتایا نہیں جاتا. بہرحال اس وضاحت کے بعد آگے ان کے بارے میں بیان کرتا ہوں. اس جو بیان ہوا تھا کہ ان کے حلیف تھے، اس حلیفانہ تعلق کے باعث حضرت عمر اور حضرت عامر میں آخر وقت تک دوستانہ تعلقات قائم رہے. یہ بالکل ابتدا میں ایمان لے آئے تھے. جب ایمان لائے اس وقت تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دار ارقم میں پناہ گزین نہیں ہوئے تھے. حضرت عامر اپنی بیوی لیلہ بنت حسمہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. پھر اس کے بعد مکہ لوٹ آئے، وہاں سے اپنی بیوی کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے. حضرت عامر بن ربیعہ کی اہلیہ کو سب سے پہلے مدینہ ہجرت کرنے والی عورت کا اعزاز حاصل ہے. آپ بدر اور تمام غزوات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ کی وفات
32 ہجری میں ہوئی. آپ قبیلہ انس سے تھے. حضرت عامر بیان کرتے ہیں کہ انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص تم میں سے جنازہ کو دیکھے اور اس کے ساتھ جانا نہ چاہے تو چاہیے کہ کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ وہ جنازہ اسے پیچھے چھوڑ دے یا رکھ دیا جائے. عبداللہ بن عامر اپنے والد حضرت عامر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک رات نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. یہ وہ زمانہ تھا کہ لوگ حضرت عثمان کی بابت اختلاف کر رہے تھے. اس وقت فتنے کے آغاز شروع ہو گیا تھا اور ان پر تان کرتے تھے حضرت عثمان پر. تو کہتے ہیں کہ نماز کے بعد وہ سو گئے تو خواب میں انہوں نے دیکھا، انہیں کہا گیا کہ اٹھ اور اللہ سے دعا مانگ کہ تجھے اس فتنے سے نجات دے جس سے اس نے اپنے نیک بندوں کو نجات دی ہے. چنانچہ حضرت عامر بن ربیعہ اٹھے اور انہوں نے نماز پڑھی اور بعد اس کی دعا مانگی. اسی حوالے سے چنانچہ اس کے بعد وہ بیمار ہو گئے اور پھر وہ خود گھر سے نہیں نکلے، ان کا جنازہ ہی نکلا. اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ فتنے سے بچنے کی یہ صورت ان کے لیے بنائی. حضرت عامر بیان کرتے ہیں کہ میں طواف کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے دے میں ٹھیک کر دیتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ترجیح دینا ہے اور میں ترجیح دیے جانے کو پسند نہیں کرتا. اس حد تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تھے پرٹیکولر اس بات پر کہ اپنے کام خود کرنے ہیں. ایک شخص حضرت عامر بن ربیعہ کا مہمان بنا. انہوں نے اس کی خوب خاطر تواضع کی اور اکرام کیا اور ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی بات کی. وہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حضرت عامر کے پاس آیا اور کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی وادی بطور جاگیر مانگی تھی کہ پورے عرب میں اس سے اچھی وادی نہیں ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ عطا فرما دی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ اس وادی کا ایک ٹکڑا آپ کو دے دوں جو آپ کی زندگی میں آپ کا ہو اور آپ کے بعد آپ کی اولاد کے لیے ہو. حضرت عامر نے کہا کہ مجھے تمہارے اس ٹکڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جس نے ہمیں دنیا ہی بھلا دی ہے اور وہ یہ ہے کہ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون کہ لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا ہے اور وہ باوجود اس کے غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. خدا تعالیٰ کے خوف اور خشیت کی یہ حالت تھی ان چمکتے ہوئے ستاروں کی اور یہی وہ لوگ تھے جو حقیقی طور پر دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے تھے. حضرت عامر بن ربیعہ سے روایت ہے کہ زید بن عمر نے کہا میں نے اپنی قوم کی مخالفت کی، ملت ابراہیمی کی اتباع کی. مجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نبی کے ظہور کا انتظار تھا جن کا اسم گرامی احمد ہوگا، لیکن یوں لگتا ہے کہ میں انہیں پا نہ سکوں گا. میں ان پر ایمان لاتا ہوں، ان کی تصدیق کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ نبی ہیں. اگر تمہیں ان کا عہد نصیب ہو جائے تو میرا سلام پیش کرنا. میں تمہیں ان کی ایسی علامات بتاتا ہوں جو تمہارے لیے مخفی نہیں رہیں گے. وہ نہ طویل القامت ہیں نہ ہی پست قامت. ان کے بال نہ کثیر ہوں گے نہ قلیل. ان کی آنکھوں میں سرخی ہر وقت رہے گی. ان کے کندھوں کے مابین مہر نبوت ہوگی. ان کا نام احمد ہوگا. یہ شہر
مکہ ان کی جائے ولادت اور بیعت کی جگہ ہوگی، پھر ان کی قوم انہیں یہاں سے نکال دے گی، وہ ان کے پیغام کو ناپسند کرے گی، پھر وہ یثرب کی طرف ہجرت کریں گے، پھر ان کا امر غالب آ جائے گا۔ ان کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑنا۔ میں نے دین ابراہیمی کی تلاش میں سارے شہر چھان مارے ہیں۔ میں نے یہودیوں، عیسائیوں اور آتش پرستوں سب سے پوچھا ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ دین تمہارے پیچھے ہے۔ انہوں نے مجھے وہی علامات بتائیں جو میں نے تمہیں بتائی ہیں۔ انہوں نے بتایا اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عامر نے کہا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید کے بارے میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے جنت میں دیکھا ہے، وہ اپنا دامن گھسیٹ رہا تھا۔ یہ روایت ہے۔ نبی نہیں آئے گا، اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی نبی کی پیشگوئی کی تھی وہ غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آئے گا آپ ہی آخری شرعی نبی ہیں اور کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، اور آپ کی غلامی میں بھی آنے والا آئے گا۔ یہی ہمیں احادیث سے اور قرآن کریم سے بھی پتہ لگتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر کی حضرت یزید بن منذر سے مواخات قائم فرمائی تھی۔ حضرت عامر بن ربیعہ نے حضرت عثمان کی شہادت کے چند دن بعد وفات پائی۔ دوسرے صحابی ہیں حضرت حرام بن ملحان۔ حضرت حرام بن ملحان کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو عدی بن نجار سے تھا۔ آپ کے والد ملحان کا نام مالک بن خالد تھا۔ حضرت حرام بن ملحان کی والدہ کا نام ملیکہ بنت مالک تھا۔ آپ کی ایک بہن حضرت ام سلیم تھیں جو حضرت ابو طلحہ انصاری کی اہلیہ اور حضرت انس بن مالک کی والدہ تھیں۔ آپ کی دوسری بہن حضرت ام حرام حضرت عبادہ بن صامت کی اہلیہ تھیں۔ حضرت حرام بن ملحان حضرت انس کے ماموں تھے اور غزوہ بدر اور احد میں شریک تھے اور بئر معونہ کے دن شہید ہوئے تھے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ ایسے آدمیوں کو بھیجیے جو ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے 70 صحابہ ان کے ساتھ بھیج دیے جو قرآن کے قاری تھے۔ انہیں یہ کہتے ہیں کہ میرے ماموں حرام بھی تھے۔ یہ لوگ قرآن کریم پڑھتے تھے، رات کو باہم درس دیتے اور علم سیکھتے، دن کو پانی لا کر مسجد میں رکھتے، جنگل سے لکڑیاں چنتے اور بیچ کر اہل صفا اور فقراء کے لیے غلہ خریدتے۔ حضرت حرام بن ملحان کے بئر معونہ کے واقعے کچھ بیان میں چند مہینے پہلے کے خطبے میں کر چکا ہوں۔ بئر معونہ کا واقعہ اور باقی ایک دو جگہ پہلے اور بھی بیان ہو چکا ہے۔ اس بارے میں بخاری کی بعض روایات ہیں جو پیش کرتا ہوں جو پہلے بیان نہیں ہوئیں۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ جب حضرت حرام بن ملحان کو بئر معونہ والے دن نیزہ مارا گیا تو انہوں نے اپنا خون اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے منہ اور اپنے سر پر چھڑکا اور اس کے بعد کہا فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں نے مراد پا لی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریل، ذکوان، عصیہ اور بنو لحیان قبائل کے کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور انہوں نے آپ سے اپنی قوم کے مقابلے کے لیے مدد مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 70 انصار صحابہ سے مدد کی۔ حضرت انس کہتے تھے کہ ہم انہیں قاری کہا کرتے تھے۔ دن کو وہ لکڑیاں لاتے اور رات کو نمازیں پڑھتے۔ وہ لوگ انہیں لے گئے۔ جب بئر معونہ پر پہنچے تو انہوں نے ان سے غداری کی اور انہیں مار ڈالا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک
اور بعض روایات میں 40 دن تک نماز میں کھڑے ہو کر ریل اور ذکوان اور بنو ریحان کے لیے وہ دعا کرتے رہے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ جب قاری لوگ شہید کیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ بھر کھڑے ہو کر عاجزی سے دعا کی۔ یہ دوسری روایت ہے بخاری کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی اس سے بڑھ کر غم کیا ہو۔ پھر ایک روایت یہ ہے، حضرت انس سے یہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد کھڑے ہو کر 1 مہینے تک بنو سلیم کے چند قبیلوں کے خلاف دعا کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے قاریوں میں سے 40 یا 70 آدمیوں کو بعض مشرک لوگوں کے پاس بھیجا تو یہ قبائل آڑے آئے اور ان کو مار ڈالا، حالانکہ ان کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ تھا۔ پھر اس میں بھی وہی بیان ہے کہ میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ کسی پر اتنا غم کیا ہو جتنا کہ آپ نے ان کاریوں پر غم کیا۔ پھر ایک حوالہ ہے ابن ہشام سیرت کا رفیہ کا، جبار بن سلمہ جو عامر بن طفیل کے ساتھ اس موقع پر موجود تھے، بعد میں مسلمان ہو گیا تھے، یہ کہتا ہے کہ میرے اسلام قبول کرنے کی یہ وجہ ہوئی کہ میں نے ایک شخص کے دونوں کندھوں کے درمیان نیزہ مارا۔ میں نے دیکھا کہ نیزے کی انی اس کے سینے کے پار ہو گئی۔ پھر میں نے اس شخص کو یہ کہتے سنا، فوز تو ورب الکعبہ، یعنی کعبہ کے رب کی قسم میں نے اپنی مراد کو پا لیا۔ اس پر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ کیسے کامیاب ہو گیا؟ کیا میں نے اس شخص کو شہید نہیں کر دیا؟ جبار کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں ان کے اس قول کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ اس کا مطلب شہادت پر فائز ہونا تھا۔ جبار کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ یقیناً خدا کے نزدیک کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ 2-3 صحابہ کے بارے میں اسی طرح کے واقعات ملتے ہیں، الفاظ ملتے ہیں ملتے جلتے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا اصل مقصد سمجھتے تھے اور دنیاوی کامیابیوں کو ان کا اصل مقصد نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اسی نیت کی وجہ سے اور ان کو پھر ان کے بارے میں اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ بیر معونہ کے موقع پر شہادت کے وقت صحابہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقینا کا ورزینا ان کا ورزیتا انا، کہ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حالات سے آگاہ فرما دے کہ ہم تجھ سے جا ملے ہیں اور ہم تجھ سے اور تو ہم سے راضی ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی اللہ سے جا ملے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب اس واقعے کے بارے میں بھی بیان کرتے ہیں کہ واقعات بیر معونہ اور رجیع سے قبائل عرب کے اس انتہائی درجہ کے بغض و عداوت کا پتہ چلتا ہے جو وہ اسلام اور متبعین اسلام کے متعلق اپنے دلوں میں رکھتے تھے، حتیٰ کہ ان لوگوں کو اسلام کے خلاف ذلیل ترین قسم کے جھوٹ اور دغا اور فریب سے بھی کوئی پرہیز نہیں تھا، اور مسلمان باوجود اپنی کمال ہوشیاری اور بیدار مغزی کے بعض اوقات اپنی مومنانہ حسن زنی میں ان کے دام کا شکار ہو جاتے تھے۔ حفاظ قرآن، نماز گزار، تہجد خواں، مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کا نام لینے والے، اور پھر غریب مفلس فاقوں کے مارے ہوئے یہ لوگ تھے جن کو ان ظالموں نے دین سیکھنے کے بہانے سے اپنے وطن میں بلایا، اور پھر جب مہمان کی حیثیت میں وہ ان کے وطن میں پہنچے تو ان کو نہایت بے رحمی کے ساتھ تہہ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کا جتنا بھی صدمہ ہوتا کم تھا، مگر اس وقت آپ نے رجیع اور بیر معونہ کے خونی قاتلوں کے خلاف کوئی جنگی کارروائی نہیں فرمائی۔ صدمہ ضرور ہوا لیکن جنگی کارروائی کوئی نہیں ہوئی ان کے خلاف۔
البتہ اس خبر کے آنے کی تاریخ سے لے کر برابر 30 دن تک آپ نے ہر روز صبح کی نماز قیام میں نہایت گریہ ازاری کے ساتھ قبائل ریل اور ذکوان اور وسیع اور بنو لحیان کا نام لے لے کر خدا تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی کہ اے میرے آقا، تو ہماری حالت پر رحم فرما اور دشمنان اسلام کے ہاتھ کو روک جو تیرے دین کو مٹانے کے لیے اس بے رحمی اور سنگدلی کے ساتھ بے گناہ مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں۔ تو آج بھی دشمن کے ہاتھ کو روکنے کے لیے دعاؤں کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے جو ان لوگوں کی پکڑ کے سامان کرے اور ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ حضرت سعد بن خولہ ایک صحابی تھے اور بعض کے نزدیک آپ ابن ابی رحم بن عبد العزیٰ عامری کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ اسلام لائے اور سابقین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ حبشہ کی طرف دوسری مرتبہ ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے۔ حضرت سعد بن خولہ نے جب مکے سے مدینہ ہجرت کی تو آپ نے حضرت کلثوم بن ہضم کے ہاں قیام کیا۔ ابن اسحاق، موسیٰ، عقبہ نے آپ کا ذکر اہل بدر میں کیا ہے۔ حضرت سعد بن خولہ جب غزوہ بدر میں شامل ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر 25 برس تھی۔ آپ غزوہ احد، غزوہ خندق اور صلح حدیبیہ میں شامل تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضرت سبیہ اسلمیہ کے شوہر تھے۔ آپ کی وفات حجۃ الوداع کے موقع پر ہوئی۔ آپ کی وفات کے کچھ عرصے بعد آپ کے بچے کی پیدائش ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اہلیہ سے فرمایا کہ تم اب اس پیدائش کے بعد جس سے چاہو نکاح کر سکتی ہو۔ آپ کے حجۃ الوداع کے موقع پر فوت ہونے کے بارے میں سوائے تبری کے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ ان کے نزدیک ان کی وفات بعد میں ہوئی تھی، پہلے ہوئی تھی۔ حضرت پھر ایک صحابی ہیں حضرت ابو الہیثم۔ حضرت ابو الہیثم بن التیہان انصاری کا اصل نام مالک تھا، لیکن اپنی کنیت ابو الہیثم سے مشہور ہوئے۔ آپ کی والدہ لیلہ بنت عتیق قبیلہ بلیہ سے تھیں۔ اکثر محققین کے نزدیک آپ قبیلہ اوس کی شاخ بلی سے ہیں جو بنو عبد الاشل کے حلیف تھے۔ محمد بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابو الہیثم رضی اللہ عنہ جاہلیت کے زمانے میں بھی بتوں کی پرستش سے بیدار تھے اور انہیں برا بھلا کہتے تھے۔ حضرت اسد بن زرارہ اور حضرت ابو الہیثم توحید کے قائل تھے۔ یہ دونوں ابتدائی انصاری ہیں جنہوں نے مکے میں اسلام قبول کیا۔ بعض کے نزدیک بیعت عقبہ اولیٰ سے قبل جب حضرت اسد بن زرارہ 6 آدمیوں کے ساتھ مکے سے مسلمان ہو کر مدینے آئے تو حضرت ابو الہیثم کو اسلام کی دعوت دی۔ چونکہ آپ پہلے ہی دین فطرت کی تلاش میں تھے، آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ پھر جب بیعت عقبہ اولیٰ کے وقت جب 12 آدمیوں کا وفد مکہ گیا تو اس وفد میں آپ شامل تھے۔ مکہ پہنچ کر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ سیرت خاتم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس بارے میں تحریر کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے الگ ہو کر ایک گھاٹی میں ان سے ملے۔ انہوں نے یثرب کے حالات سے اطلاع دی اور اب کی دفعہ سب نے باقاعدہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بیعت مدینہ میں اسلام کے قیام کا بنیادی پتھر تھی۔ چونکہ اب تک جہاد بالسیف فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صرف ان الفاظ میں بیعت لی جن میں آپ جہاد فرض ہونے کے بعد عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے، یعنی یہ کہ ہم خدا کو ایک جانیں گے، شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا کے مرتکب نہیں ہوں گے، قتل سے باز رہیں گے، کسی پر بہتان نہیں باندھیں گے اور ہر نیک کام میں آپ کی اطاعت کریں گے۔ بیعت کے بعد
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم صدق و ثبات کے ساتھ اس عہد پر قائم رہے تو تمہیں جنت نصیب ہوگی، اور اگر کمزوری دکھائی تو پھر تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، وہ جس طرح چاہے گا کرے گا۔ یہ بیت تاریخ میں بیت عقبہ اولیٰ کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ وہ جگہ جہاں بیت لی گئی تھی عقبہ کے کہلاتی ہے، جو مکہ اور مینا کے درمیان واقع ہے۔ عقبہ کے لفظی معنی لکھے ہیں کہ بلند پہاڑی رستے کے ہیں۔ حضرت ابو الہیثم ان 6 افراد میں شامل تھے جنہوں نے اپنی قوم میں سے سب سے پہلے مکے جا کر اسلام قبول کیا اور پھر مدینہ واپس آ کر اسلام کی اشاعت کی۔ ان کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ سب سے پہلے انصاری ہیں جو مکے جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ اب بیت عقبہ اولیٰ میں شامل ہوئے، اور تمام محققین کا اس پر اتفاق ہے کہ بیت عقبہ ثانیہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 انصار میں سے 12 نقباء منتخب فرمائے تو آپ بھی ان نقباء میں سے ایک تھے۔ نقباء نقیب کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو علم اور صلاحیت رکھنے والے لوگ تھے اور ان کو سردار یا لیڈر یا نگران مقرر کیا تھا۔ ایک حدیث میں روایت ہے کہ بیت عقبہ کے دوران حضرت ابو الہیثم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور بعض دیگر قبائل کے درمیان باہمی مدد کے کچھ معاہدے ہیں، جب ہم اسلام قبول کر لیں گے اور بیعت کر کے آپ ہی کے ہو جائیں گے تو ان معاہدوں کا معاملہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اس موقع پر کہتے ہیں، ابو الہیثم کہتے ہیں کہ اس موقع پر آن وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اس موقع پر میں آپ کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اے اللہ کے رسول، اب ہمارا تعلق آپ سے قائم ہو رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ آپ کی نصرت فرمائے اور آپ کی قوم پر آپ کو غلبہ نصیب ہو تو اس وقت آپ ہمیں چھوڑ کر واپس اپنی قوم میں نہ چلے جائیں اور ہمیں دعوے مفارقت نہ دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، اب تمہارا خون میرا خون ہو چکا ہے، اب میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ میں سے ہو، جو تم سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا، اور جو تم سے صلح کرے گا وہ مجھ سے صلح کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مکہ کے بعد حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت ابو الہیثم انصاری کے درمیان ملاقات قائم فرمائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے ایک ساتھی بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس پانی ہو جو آج رات مشق میں رہا ہو تو پلاؤ، ورنہ ہم یہیں سے منہ لگا کر پانی پی لیں گے۔ وہاں پانی بہہ رہا تھا، وہ شخص اپنے باغ میں پانی لگا رہا تھا۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس رات کا پانی ہے، آپ جھونپڑی کی طرف چلیے۔ وہ شخص یعنی حضرت ابو الہیثم آپ اور آپ کے ساتھی دونوں کو لے گیا اور ایک پیالے میں پانی ڈالا، پھر اس پر گھر کی بکری کا دودھ دویا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب پیا، پھر اس شخص نے بھی پیا جو آپ کے ساتھ تھا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو الہیثم بن عطیہان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو دعوت دی۔ جب سب کھانا کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اپنے بھائی کو بدلہ بھی دو۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم اس کا کیا بدلہ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی کے گھر میں جا کر کھانا کھائے اور پانی پیے تو اس کے لیے دعا کرے، یہ اس کے لیے اس کھانے کا بدلہ ہے۔ یہ ہیں اعلیٰ اخلاق جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں گھر سے باہر نکلے جب عام طور پر کوئی باہر نہیں نکلتا اور نہ کوئی کسی سے ملتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
حضرت ابو بکر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ابو بکر تجھے کیا چیز لے آئی، یعنی باہر آئے گھر سے. تو نے عرض کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھنے اور اس پر سلامتی بھیجنے کے لیے نکلا ہوں. تھوڑی دیر تک حضرت عمر بھی آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے عمر تجھے کیا چیز لے آئی. عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک لے آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی کچھ بھوک لگی ہوئی ہے. پھر آپ سب لوگ حضرت ابو الحیثم انصاری کے گھر کی طرف چل پڑے. ان کے پاس کافی بکریاں اور کھجور کے درخت تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر پر نہ پایا. آپ نے ابو الحیثم کی بیوی سے کہا کہ تیرا خامد کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا کہ وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں. تھوڑی دیر بعد حضرت ابو الحیثم بھی مشک اٹھائے ہوئے آ گئے. انہوں نے مشک ایک طرف رکھ دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور اپنی جان و مال وارنے لگے. میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں. حضرت ابو الحیثم آپ تینوں کو لے کر اپنے باغ کی طرف گئے اور ایک چادر بچھا دی. پھر جلدی سے باغ کی طرف گئے اور کھجور کا پورا خوشہ ہی کاٹ کر لے آئے جس پر کچے پکے ڈوکے بھی تھے اور پکی ہوئی کھجوریں بھی تھیں. اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو الحیثم تم پکی ہوئی کھجوریں یا ڈوکے چن کر کیوں نہیں لائے، بجائے سارا پورا بانچا وہ لے آئے ہو. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے چاہا آپ اپنی پسند کے مطابق پکی کھجوریں یا ڈوکے خود چن کر کھا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر حضرت عمر نے کھجوریں کھائیں اور پانی پیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم قیامت کے دن پوچھے جاؤ گے، یعنی ٹھنڈا سایہ اور ٹھنڈا پانی اور تازہ کھجوریں. پھر حضرت ابو الحیثم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کا انتظام کرنے اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کرنا. اس پر انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور سب نے اسے کھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارا کوئی خادم بھی ہے؟ تو حضرت ابو الحیثم نے عرض کیا کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہمارے پاس کوئی جنگی قیدی آئے تو ہمارے پاس آنا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قیدی آئے تو حضرت ابو الحیثم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک کو پسند کر لو. حضرت ابو الحیثم کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ ہی میرے لیے انتخاب فرما دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے. یہ بات بھی خاص طور پر ہر ایک کے لیے نوٹ کرنے والی ہے کہ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ اچھا مشورہ دینا چاہیے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ خادم لے لو کیونکہ میں نے اسے عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور خوبی جو بیان فرمائی یہی کہ اس خادم کی یہ ہے کہ عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہے، اس کے دل میں نیکی ہے. اس کے ساتھ پھر فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. حضرت ابو الحیثم اپنی بیوی کے پاس لوٹے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگیں کہ تم نصیحت کا حق پوری طرح ادا نہیں کر سکو گے جو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یہی کہ نیک سلوک کرنا. اب عورت ساتھ ہیں اور نوکر بھی کوئی نہیں کام کرنے والا جو ملا ہے اس کے بارے میں یہ دیکھیں معیار مومنانہ شان. یہ کہنے لگی ان کی اہلیہ ان کو، بیوی ان کو، کہ حق تو تبھی پورا ہوگا کہ تم اس کو آزاد کر دو، جو تمہیں ملازم ملا ہے اس کو آزاد کر دو. اس پر حضرت ابو الحیثم نے اس کو آزاد کر دیا. یہ شان تھی ان صحابہ کی. حضرت ابو الحیثم غزوہ بدر، احد، خندق اور دیگر تمام غزوات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے. غزوہ موتا کے نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الحیثم کو خیبر میں کھجوروں کے پھل کا اندازہ کرنے کے لیے بھی بھجوایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر نے آپ کو کھجوروں کے اندازے کے لیے بھجوانا چاہا تو انہوں نے جانے سے معذرت کر دی۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کھجوروں کے اندازے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس پر حضرت ابوالحسن نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجوروں کا اندازہ کیا کرتا تھا، جب میں اس سے واپس آتا تھا اندازے کر کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرماتے تھے۔ اس وقت ان کو وہ خیال آ گیا کہ آن وسلم کی دعائیں لیتا تھا اور ایک جذباتی کیفیت تھی۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر نے انہیں نام بھجوایا۔ تو یہ جذباتی کیفیت تھی جو انہوں نے بیان کی، ورنہ یہ لوگ وہ تھے جو ہمیشہ اطاعت کرنے والے تھے، نافرمانی کرنے والے نہیں تھے۔ اگر حضرت ابوبکر پھر بھی حکم دیتے تو یہ نہیں ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ تعمیل نہ کرتے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا آپ کو دوبارہ نہ کہنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ حضرت ابوبکر کو بھی ان کی اس جذباتی کیفیت کا خیال آ گیا اور سمجھ گئے، اس لیے حکم نہیں دیا۔ پھر جب حضرت عمر نے خیبر کے یہود کو جلا وطن کیا تو حضرت عمر نے ان کی طرف ایسے افراد کو بھیجا جو ان کی زمین کی قیمت لگائیں۔ حضرت عمر نے ان کی طرف حضرت ابوالحسن اور حضرت فروا بن عمر اور حضرت زید بن ثابت کو بھیجا۔ انہوں نے اہل خیبر کی کھجوروں اور زمین کی قیمت لگائی۔ حضرت عمر نے اہل خیبر کو ان کی نصف قیمت دے دی جو کہ 50,000 درہم سے زیادہ تھی۔ یہاں اب دیکھیں، اب اس جگہ چلے گئے، وہ جذباتی کیفیت نہیں تھی، اب عرصہ گزر گیا تھا، اس لیے کوئی ایسا ان کو روک نہیں، امر کوئی معنی نہیں تھا۔ السلام علیکم کہنے کے متعلق بھی ایک روایت ان سے ملتی ہے۔ حضرت ابوالحسن سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو السلام علیکم کہتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے والے کو 20 نیکیاں ملتی ہیں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے والے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت ابوالحسن کی زمانہ وفات کی بابت مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ بعض کے نزدیک آپ کی وفات حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی تھی، بعض کے نزدیک آپ کی وفات 20 یا 21 ہجری میں ہوئی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے جنگ صفین 27 ہجری میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ تو یہ تھے وہ صحابہ جنہوں نے ہمارے لیے اس وقت قائم کیا اور ہمیں بہت ساری باتوں کی متعلق آگاہی بھی دی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا چلا جائے۔ جمعہ اور نماز کے بعد میں 2 جنازے غائب بھی پڑھاؤں گا۔ ایک پہلا جنازہ ہے مکرم صاحبزادہ مرزا مجید احمد صاحب، جو صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب کے بیٹے تھے۔ 14 اگست کو 94 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا دل کا آپریشن ہوا تھا 2000 میں امریکہ میں، اس کے بعد وہاں فالج کا حملہ ہوا، اس کے بعد تقریباً صاحب فراش ہی رہے۔ 18 جولائی 1924 کو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب اور مکرم سرور سلطانہ بیگم صاحبہ بنت حضرت غلام حسن صاحب پشاوری کے ہاں قادیان میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ابتدائی تعلیم قادیان میں حاصل کی اور تعلیم الاسلام ہائی اسکول قادیان سے میٹرک پاس کیا۔ پھر 1949 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے ہسٹری اعلیٰ نمبروں میں پاس کی۔ ان کے پاس ہونے پر لوگوں نے استاد مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کو مبارکبادیں جب دیں تو علاوہ اور شکر گزاری کے الفاظ کے آپ نے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے یہ بھی لکھا کہ دراصل مومنوں کی جماعت اپنی خوشی اور غمی کے موقعوں پر ایک دوسرے کے سہارے پر قائم ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے سہارے سے راحت اور تسکین اور مضبوطی حاصل کرتی ہے کہ یہی جماعت کے نظریے کا مرکزی نقطہ ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ اگر میں دوستوں سے درخواست کروں گا
کہ اس خوشی کی شرکت کے علاوہ یہ بھی دعا کریں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے عزیز مجید احمد کو علم کا ظاہری معیار پورا کرنے کی توفیق دی ہے، اسی طرح اسے حقیقی علم سے بھی نوازے اور پھر اس علم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ یہی ہماری زندگیوں کا اصل مقصد اور منتہا ہے۔ مرزا مجید احمد صاحب نے 7 مئی 1944 کو اپنی زندگی خدمت دین کے لیے وقف کر دی، ساتھ تعلیم بھی جاری رکھی۔ دسمبر 1949 میں جامعۃ المبشرین میں داخل ہوئے اور جولائی 1954 میں جامعہ پاس کیا۔ ان کا نکاح 28 دسمبر 1950 کو جلسہ سالانہ کے تیسرے دن صاحبزادی قدسیہ بیگم صاحبہ بنت حضرت نواب عبداللہ خان صاحب اور حضرت نواب متنفیذ بیگم صاحبہ کے ساتھ حضرت خلیفہ مسیح ثانی نے پڑھا۔ ان کی اولاد میں ایک بڑی بیٹی ہیں ان کی نصرت جہاں صاحبہ، جو مرزا نصیر احمد طارق جو مرزا بشیر احمد صاحب کے پوتے ہیں، ان کی اہلیہ ہیں۔ پھر ان کے بیٹے ہیں مرزا محمود احمد، پھر درسمین ہے ان کی ایک بیٹی جو میر محمود احمد صاحب کی بہو ہیں۔ پھر ان کے بیٹے تھے مرزا غلام قادر صاحب شہید، جن کو اور ان کی اہلیہ ہیں امت الناصر جو سید میر داؤد احمد صاحب کی بیٹی ہیں۔ پھر ایک 5ویں بیٹی ہیں اولاد ہے ان کی فائزہ صاحبہ جو سید مدثر احمد صاحب کی بیوی ہیں، اور یہ بھی وقف زندگی ہیں۔ جولائی 1954 میں مکرم صاحبزادہ مرزا مجید احمد صاحب نے شاہد کی ڈگری حاصل کی۔ ان کا پہلا تقرر 20 ستمبر 1954 کو تعلیم اسلام کالج ربا میں ہوا۔ 4 نومبر 1956 کو تحریک جدید کے تحت غانا کے شہر کماسی میں بطور پرنسپل اسکول بھجوایا گیا۔ 24 دسمبر 1963 کو پاکستان واپس آئے۔ پھر اپریل 1964 میں تعلیم اسلام کالج میں دوبارہ تقرری ہوئی۔ پھر جب تعلیم اسلام کالج نیشنلائز ہوا بھٹو صاحب کے زمانے میں، تو اپریل 1975 میں آپ نے نیشنلائزیشن کے بعد وہاں سے استعفیٰ دے دیا اور انجمن میں رپورٹ کر دی کہ میں وقف زندگی ہوں۔ 3 جولائی 1975 کو آپ کا تقرر بطور نائب ناظر تعلیم ہوا۔ 1976 میں جب حضرت خلیفۃ مسیح ثالث امریکہ اور یورپ کے ممالک کے دورے پر تشریف لے گئے تو مرزا مجید احمد صاحب بطور پرائیویٹ سیکرٹری حضرت خلیفۃ مسیح ثالث کے ساتھ تھے۔ 1978 میں آپ کو نائب ناظر عالم مقرر کیا گیا اور 1984 میں یہاں سے پھر ریٹائر ہوئے۔ ان کے بیٹے داماد سید مدثر احمد کہتے ہیں کہ انہوں نے سیرت المہدی کا کچھ حصہ انگریزی میں ترجمہ کیا اور الفضل میں باقاعدہ مضامین لکھتے تھے۔ وہ علمی آدمی تھے۔ یہ مضامین کتابی صورت میں نقطۂ نظر کے نام سے چھاپے گئے ہیں۔ پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ اکثر ان کو وقت جو ہے میں نے بھی دیکھا ہے لائبریری میں مطالعہ کرنے میں گزارتے تھے۔ ان کی بہو مرزا غلام قادر شہید کی بیوہ لکھتی ہیں امت الناصر کہ بہت پیار کرنے والے اعلیٰ ظرف کے مالک تھے، بچوں سے بہت پیار کرنے والے مخلص اور کھلے دل کے انسان تھے۔ بڑی خوبی تھی یہ ان کی کہ ہر عمر کے لوگوں میں ایڈجسٹ کر جاتے تھے اور ایک دوست کی طرح رہتے تھے، ان سے سلوک کرتے تھے، بچوں سے بھی، بڑوں سے، نوجوانوں سے بھی۔ اپنے یہ لکھتی ہیں کہ اپنے بیٹے مرزا غلام قادر شہید پر کی شہادت پر بہت صبر کا نمونہ دکھایا، اور شہادت کے بعد کہتی ہیں کہ مرزا مجید احمد صاحب اور آپ کی اہلیہ بہت زیادہ ان کے قادر شہید کے بچوں کا خیال رکھتے۔ پھر بیماری کا بڑا لمبا عرصہ تھا اور بہت صبر اور ہمت کے ساتھ انہوں نے گزارا۔ غصے والی طبیعت نہیں تھی، جب کسی سے بھی تعلق رکھا بہت مخلص ہو کر رکھا۔ اسی طرح ملازموں کا بھی خیال رکھنے والے تھے۔ ان کے داماد مرزا نصیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ مرزا مجید احمد صاحب صاحب الرائے تھے،
اور بڑی واضح رائے رکھتے تھے. یہ نہیں کہ جو رائے چل پڑی ہے اسی میں ہاں کر دی، بلکہ جو صحیح ہوتا تھا اس کے مطابق اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے اور ہمیشہ خلافت و جماعت سے وابستہ رکھے. دوسرا جنازہ ہے سیدہ مکرمہ سیدہ نسیم اختر صاحبہ، جو محمد یوسف صاحب کی اہلیہ تھیں، آنبا نوریہ ضلع شیخ پورہ کی. ان کی 27 جولائی 2018 کو وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی حضرت ولی محمد صاحب کی پوتی اور قاضی دین محمد صاحب کی بیٹی تھیں. پارٹیشن کے بعد آپ کے والد آپ کے خاندان کو لے کر قادیان سے ہجرت کر کے ربا منتقل ہو گئے. شادی کے بعد گاؤں آبا نوریہ میں زندگی گزاری. اس دوران مختلف جماعتی عہدوں پر خدمت کی توفیق پائی. 18 سال مقامی مجلس کی صدر لجنہ بھی رہیں. صوم و صلات کی پابند تہجد گزار تھیں. غریب پرور تھیں، ہمسایوں سے حسن سلوک کرنے والی، سادہ اور منکسر المزاج تھیں، بڑی مخلص خاتون تھیں. قرآن کریم باقاعدہ تلاوت بھی کرنے والی اور ترجمہ سے پڑھنے والی تھیں. غور کرنے کی عادت تھی اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتی تھیں. بچوں کو قرآن کریم بھی پڑھایا کرتی تھیں اور کثیر تعداد میں احمدی اور غیر احمدی بچوں نے آپ سے قرآن کریم پڑھا. ان کے بیٹے مالی میں، جب ان کے بیٹے ایک مبلغ ہیں مالی میں، مغربی افریقہ میں، مالی میں ان کی تقرری ہوئی تو مغربی افریقہ میں ایبولا بیماری پھیلی ہوئی تھی. کسی غیر جماعت نے ان سے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو ان حالات میں وہاں نہ بھجوائیں، بڑے وبا پھیلی ہوئی ہے وہاں. تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ میں نے اپنے دو بیٹے ان کی وقف زندگی ہیں، مربی ہیں، خدا کی راہ میں بہت دعاؤں کے بعد وقف کیے ہیں اور وقف کے بعد اب یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں. اب مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ خدا تعالیٰ ان سے کہاں اور کیسی خدمت لیتا ہے. مجھے تو اس بات پر ہی بہت فخر ہے کہ خدا تعالیٰ نے میرے بچوں کو اپنی خدمت کی توفیق دی. اپنے بچوں کو بھی یہی نصیحت کرتی تھی کہ خدا تعالیٰ نے اگر آپ کو خدمت کو موقع دیا ہے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور اپنے وقف سے وفا کرنا. مرحومہ موسیہ تھیں. ان کے بیٹے ناصر صاحب ولغ سلسلہ مالی اور انصر محمود صاحب مربی سلسلہ پاکستان میں ہیں. یہ جو مالی میں ان کے بیٹے ہیں، ان کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے اور مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کی نیکیاں ان کی نسلوں میں جاری فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.